جی میں یہ بتا رہا تھا کہ انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ والد کا جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ساری وراثت جاتی ہے اس کے کھاتے میں۔ اسی طریقے سے فرانس میں یہ قانون ہے کہ انسان اپنی موت سے قبل جو ہے جس شخص کو چاہے اپنے مال کا وارث بنا دے، یعنی بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ بندہ جو چاہے جس کو مرضی مالک بنا دے۔ اسی طریقے سے جو یہودی مذہب ہے، اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اگر میت کا بیٹا موجود ہے نا تو بیٹی باپ کی وارث نہیں بن سکتی۔ یہ ان کی کتاب میں موجود ہے یہ بات۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہود میں بھی عورتوں کو پروٹیکٹ اس حوالے سے نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے انگلینڈ کا بتا دیا آپ کو، فرانس کا بتا دیا، اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو یہودی مذہب کا، یہ ان کی بکس کے اندر موجود ہے، تو تورات کے اندر موجود ہے، گنتی کا باب ہے 27، اور آیت نمبر اس کی جو ہے نا وہ 8 ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ رومن لا دیکھتے ہیں، رومن لا جو ہے اس میں یہ ہے کہ شادی شدہ بیٹی جو ہے وہ باپ کی وراثت سے جو ہے نا وہ محروم ہوتی ہے۔ اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو عورتوں کی پروٹیکشن سب سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہندو اگر کمیونٹی دیکھتے ہیں تو ہندو مذہب میں بھی عورت کو اس کے حق وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں میں جو ہے وہ لڑکی اپنے باپ کی جائیداد کی وارث نہیں بن سکتی، بیوہ کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے ایک بیلنس مذہب ہے، اور کس طریقے سے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور اعتدال قائم کرتا ہے مرد و عورت کے درمیان۔ پھر ایک اور اہم چیز ہے جو آپ تمہیدی طور پہ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں کہ یہ جو وراثت کا معاملہ ہے نا، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک تو ہے کہ جو انسان زندہ ہے، دوسرا ہے کہ جو انسان فوت ہو گیا ہے۔ زندہ ہونے کی حالت میں کیا احکامات ہیں اس کی جو ہے نا وہ، اور فوت ہو جانے کے بعد کیا احکامات ہیں، یہ دو کنڈیشنز ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ جو وراثت ہے نا یہ آدھا علم ہے، یعنی جس شخص کے پاس یہ علم موجود ہے اس شخص کے لیے جو ہے نا یہ گویا اس نے آدھا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک دو حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں، ایک مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ایک سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی وراثت اس سے پہلے بھی ہے، میں کہ قرآن کا علم حاصل کیا کرو، ٹھیک ہے، وہ ایک لمبی حدیث مبارک ہے۔ اس کے آگے تعلم الفرائض، کہ بھائی آپ لوگ وراثت کے احکامات خود سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ فَإِنِّي امرؤ مقبوض، ایک وقت آنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، اور وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا، کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، وہ کہے گا میرا اتنا حصہ ہے، وہ کہے گا میرا اتنا حصہ ہے، لیکن کسی بندے کو وہ بندہ نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ بھائی کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنا امپورٹنٹ علم ہے وراثت کا، تمہیدی طور پہ آج گفتگو ہوگی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو احساس پیدا ہو سکے کہ بھائی یہ جو علم ہے وراثت کا یہ عام علم نہیں ہے، اس کو ہم نے سیکھنے کی تھوڑی بہت کوشش کرنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیپلی سیکھ لیں گے یہاں پہ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیپلی سیکھنا بہت مشکل ہے، یہ آپ صرف بیسک بیسک بھی سمجھ لیں نا، وہ بھی کافی ہوتا ہے کہ چلے آپ کو اپنے بیسک جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کا تو پتہ ہے نا کہ آپ نے کتنی لینی ہے اور کیا حساب ہے۔ پھر اللہ کے وسلم کی سنن کبریٰ البیہقی کی جو حدیث ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ تعلم الفرائض فإنها من دینکم، بے وراثت کے احکام سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ضروری پورشن ہے، ضروری حصہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بھئی جو شخص قرآن سیکھے وہ وراثت کے احکام بھی سیکھے، من تعلم القرآن فلیتعلم الفرائض، وہ فرائض کے احکامات بھی سیکھے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے وہ پتہ نہیں کوئی جنس کی بنیاد پر ہے۔ جن سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مرد ہے تو پتہ نہیں اس مرد کی وجہ سے اس کو یہ چیز مل رہی ہے، کوئی شخص والد ہے تو پتہ نہیں والد کی وجہ سے اس کو اتنا حصہ مل رہا ہے، کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی عورت والدہ ہے شاید اس وجہ سے اس کو اتنا حصہ مل رہا ہے، کوئی بیٹی ہے شاید اس کی بیٹی ہونے کی جنس کے لحاظ سے اس کو اتنا حصہ مل رہا ہے۔ اصل میں جنس کا کوئی تعلق نہیں ہے وراثت کی تقسیم پہ، اصل ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وراثت سے ریلیٹڈ، وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ مخصوص جو معاشرتی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں مرد و عورت پہ، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وراثت کی تقسیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھو بھائی مثال کے طور پہ بیٹا کتنا قریب ہے اور بیٹے کو کتنی ضرورت ہے، بیٹے پہ کتنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا اسلامک معاشرے میں، باپ پہ کتنی ذمہ داری عائد ہے، ٹھیک ہے، بیٹی پہ کتنی ذمہ داری عائد ہے، والدہ پہ کتنی ذمہ داری عائد ہے، بیوی پہ کتنی ذمہ داری عائد ہے، خاوند پہ کتنی ذمہ داری عائد ہے۔ یہ تمام ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وراثت کی تقسیم کی ہے۔
آپ جب آگے حصے پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تقسیم کی ہے عین اعتدال ہے اور عین انصاف ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو مثال کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ جو نا، میں چونکہ عورت تھی تو اس وجہ سے ہاف ملا ہے، وہ کہتا ہے میں جو مرد تھا مجھے اس لیے ڈبل ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنس کی بنیاد پہ نہیں کیا بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی معاشرتی معاشی جو ذمہ داری ہیں اس کی بنیاد پہ کی۔ اس کی آپ مثال لیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے نا، عورت، اس کو جو حصہ ملتا ہے اس کو وہ حصہ مل کے بھی وہ فائدے میں رہتی ہے، اور مرد کو جو حصہ ملتا ہے وہ حصہ لے کے بھی نقصان میں ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے مثال کے طور پہ، وہ اپنے پیچھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ گیا اور 3 لاکھ روپے چھوڑ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو مثال کو سمجھیے گا غور سے۔ ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور 3 لاکھ روپے اس نے چھوڑا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ 2 لاکھ تو چونکہ ڈبل ملنا ہے بیٹے کو، 2 لاکھ مل گیا بیٹے کو، 1 لاکھ مل رہا ہے کس کو؟ بیٹی کو۔ اب مجھے یہ بتائیں، 1 لاکھ مل گیا بیٹی کو، 2 لاکھ مل گیا بیٹے کو، اب معاشرتی اور معاشی ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں؟ والد نہیں ہے، اپنی بہن کی شادی کرنے کا حق اور کس کے اوپر ہے؟ کس نے شادی کرنی ہے؟ نکاح کس نے کرنا ہے؟ اس کے اخراجات کو برداشت کس نے کرنا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ جو بھائی ہے اس کا، اب والد کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کا صحیح جگہ پہ نکاح کرے، اس کے اخراجات کو برداشت کرے، کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کرے۔ اچھا، اب یہ عورت اپنا اس نے 1 لاکھ لے لی ہے، اب مرد کو 2 لاکھ ملا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہے کہ اس نے اپنی بہن کا نکاح بھی کرنا ہے۔ اب جب بہن کا نکاح کر دیا، بہن کا نکاح ہوا، جس کے پاس 1 لاکھ اس کے پاس سیونگ تھی جو اس کی وراثت کا حصہ تھا، نکاح ہوا، اب جو اگلے مرد کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ اگلا مرد بھی کیا کر رہا ہے؟ حق مہر دے رہا ہے، کس کو؟ اسی عورت کو دے رہا ہے۔ چلو یہ ایک کیس ہو گیا۔ دوسری طرف اگر آتے ہیں ہم اس بچے کی طرف جس کو 2 لاکھ روپیہ ملا ہے، وہی بچہ جب اپنا نکاح کرے گا مثال کے طور پہ، تو اب اس کو اپنے نکاح کے لیے بھی کیا وہ بہن کے پاس مانگنے جائے گا؟ نہیں، وہ ذمہ داری بھی کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اس کے اپنے اوپر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ جب اس نے نکاح کرنا ہے، اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے، وہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ حق مہر تو اس نے دینا نا عورت کو، پھر اس نے حق مہر بھی دینا ہے۔ آپ یہ ساری ڈیٹیل سمجھنے کے بعد آپ یہ بات جان لیں گے کہ 2 لاکھ لے کے بھی یہ مرد نقصان میں ہے، اور 1 لاکھ لے کے بھی وہ عورت جو ہے وہ فائدے میں ہے۔ تو یہ آپ اس کی مثال کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی ذمہ داریاں جو ہے وہ عائد کی ہیں اس طریقے سے مرد پہ، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کو جو ہے نا وہ حصہ زیادہ دیا ہے اس معاملات میں۔ تو یہ مثال سمجھ کے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور اگر اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں عورت کو ہر صورت میں ہی جو ہے نا وہ مرد سے کم ملتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سی کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پہ عورت کو جو ہے نا وہ مرد سے زیادہ بھی مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خاص خاص کنڈیشنز ہیں، اس کو اگر ڈسکس کروں گا وہ آپ کو کچھ چیزیں اس میں سے سمجھ نہیں آئیں گے، وہ کافی جو ہے نا وہ ٹیپیکل قسم کی چیزیں ہیں۔ اب میں ایک آدھی چیز اور پہ آتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے کویسچن ریڈی رکھنے ہیں۔ اگر کویسچن ہوگا ہمارے ایسی چیز سے ریلیٹڈ کویسچن ہوگا جو آگے ہم نے پڑھنا ہے، تو میں بتا دوں گا کہ ہم نے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا کویسچن ہوگا جو آج کے سبق سے ریلیٹڈ ہے یا آج اس سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے تھا، تو اس کو ہم آج ہی کلیئر کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کے ذہن میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن آ رہا ہے تو آپ لوگ سوچ لیں۔ اسلام کے قانون وراثت سے پہلے نا 2 3 طریقے تھے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو وراثت شفٹ کر دی جاتی تھی۔ نمبر 1، نسب کی بنیاد پہ۔ نسب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا، کوئی بیٹا ہے اس کا، وہ کہتا ہے جی میرے والد فوت ہوئے ہیں، چلو مجھے 2 حصہ۔ کوئی بیوہ ہے، کوئی بیٹیاں ہیں، کوئی بچے ہیں، باپ ہے، والدہ ہے، تو وہ یہ وراثت، یہ کیا ہے؟ یہ نسب کی بنیاد پہ وراثت تقسیم ہونا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا زمانہ جاہلیت میں اڈاپشن کا طریقہ، جس کو تبنیت بولتے ہیں عربک میں۔ یعنی اڈاپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیں، اور منہ بولے بیٹے کو آپ کہیں جی یہ وراثت میں اس کا حصہ ہے۔ تو یہ جو اڈاپشن کا طریقہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ آپ کو پتا سورۃ احزاب کے اندر آئی تھنک موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے کہ بھی اڈاپشن کے تھرو جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوگا آئندہ بعد ایسا تقسیم نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جی میں نے فلاں بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے نا میری وراثت کا حقدار ہے، یا میری وراثت کا اتنا پورشن اس کو ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس چیز سے منع کر دیا گیا ہے۔ تیسرا ایک طریقہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں پہلے، وہ تھا حلف کا طریقہ۔
حلف میں یہ ہوتا تھا کہ دو شخص جو ہے نا آپس میں حلفیہ دوستی قائم کر لیتے تھے، کہتے تھے کہ جس کی بنا پر ایک دوسرے کی وراثت کے مستحق ٹھہرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی میں فوت ہوا میری وراثت کا تو حقدار، وہ فوت ہوا تو تیری وراثت کا میں حقدار، اس طریقے سے بات ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیکنڈ میں دو آپ کو بتائے ہیں، ایک اڈاپشن کا طریقہ اور ایک حلف کا طریقہ، ان دونوں سے منع کر دیا کہ نہ تو آپ منہ بولے بیٹے کو منہ بولے بیٹا بنا کے آپ کہیں جی یہ تو اب میرا جو ہے نا وہ بیٹا ہے، اس کو وراثت ملنی چاہیے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ حلف کا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ حلفیہ الفیہ قسم کھا کے کوئی وراثت کا حقدار تھوڑا بن جاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ قائم ہے نسب کا۔ دوسرا طریقہ ازدواجی تعلقات کا، یعنی خاوند اور بیوی کا جو ہے نا حصہ ہوتا ہے، بیوی فوت ہوتی ہے خاوند کو ملتا ہے، خاوند فوت ہوتا ہے بیوی کو ملتا ہے، وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کتنا حصہ ہوتا ہے۔ تیسرا اسلام نے ولا کی صورتحال کو ڈسکس کیا، وہ پھر وہ غلاموں سے ریلیٹڈ کام ہے، غلام چونکہ آج کے دور میں ہے نہیں تو ولا کا پڑھنا بھی ہمارے لیے اس وقت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تین چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تین طریقے تھے، ایک تھا نسب کا طریقہ، ایک تھا ایڈoption کا طریقہ، ایک تھا حلف کا طریقہ۔ نسب یہ ہے کہ بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، یہ بچے اور والدین، یہ سب تمام چیزیں نسب میں آ گئے۔ زمانہ جاہلیت میں دوسرا طریقہ جو تھا وہ ایڈoption کا تھا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، اس کی بھی ممانعت آ گئی قرآن کریم میں کہ اس طریقے سے کوئی آپ کا جو ہے نا وہ وارث نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے منہ کی بات ہے، قرآن کریم میں اس طرح کر کے آیت ہے۔ پھر ہے جی وراثت کی تیسری بنیاد جو ہے جو زمانہ جاہلیت میں وہ تھی حلف، قسم کھا کے کہنا اللہ دی قسم ہے میں فوت ہوا تو میرا حصہ تیرے پاس جائے گا، اور تو فوت ہوا تو تیرا حصہ میرے پاس آئے گا۔ تو ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا، یہ تینوں میں سے دو طریقے تو اسلام نے ریجیکٹ کر دیے، لیکن ان دو کی جگہ پہ اسلام نے سبسٹیٹیوٹ ضرور دیا ہے۔ وہ کیا دیا ہے؟ ایک کہا کہ ازدواجی تعلق جو ہے وہ بھی وراثت کا حصہ بنے گا، یعنی کہ خامد فوت ہوگا بیوی کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، بیوی فوت ہوگی تو خامد کو بھی ملے گا۔ اور اس کی دوسری جگہ پہ ولا کا ذکر کیا ہے، اور ولا کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیا، غلاموں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ جو غلاموں سے ریلیٹڈ ہے وہ تو آج کے دور میں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم ویسے ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے اصل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور اہم چیز کی جانب، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ میں آپ کے کویسچن آنسر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو نسب ہوتا ہے نا، نسب اس کو آپ نوٹ کیجئے گا، اس کو آپ بھول جائیں گے کیونکہ اس طرح کی یہ تمہیدی گفتگو ہے، تاکہ تمہید میں آپ کو پتا ہو کہ بھئی آگے جو ٹرمز یوز ہونی ہے کم از کم اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج موجود ہو۔ نسب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے، تین چیزیں، ایک ہے اصل، ایک ہے فرع، اور ایک ہے حواشی۔ اچھا، اس کو سمجھے گا، اصل، فرع اور حواشی، یعنی آپ اس کو اگر گرافیکلی بنا لیتے ہیں نا بلاک ڈائیگرام کی صورت میں، تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ نسب جو ہے وہ تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک فروع ہوتی ہے انسان کی، ایک اصل ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ حواشی ہوتی ہے۔ فروع کیا ہوتی ہے؟ فروع اصل میں نا یہ جڑ کو بولتے ہیں، جڑ یہ ہوتی ہے کہ آگے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے نا اس کو فرع کہتے ہیں عربی میں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ فرع میں کیسے تقسیم ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں جی بیٹا آگے پوتا، ٹھیک ہے، پھر بیٹی آگے پوتی، اس طریقے سے یہ جو آپ کی ہے نا اس کو بولتے ہیں نواسے نواسیاں، نیچے تک چلے جائیں، ان کے بیٹے ان کے بیٹے، اس طریقے سے یہ ساری ہے فرع، اس کو بولتے ہیں فروع۔ یعنی نسب کی تین کیٹیگری ہوتی ہے، ایک فروع ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بیٹی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان میں جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی۔ دوسری چیز ہے اصل۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ بھئی اصل ہوتا ہے نا مطلب اس کا اصل کیا ہے، یعنی اس کے والد کیا ہیں، تو اصل ہوتا ہے کہ والد، والدہ، اور دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ تو یہ ہے اصل، یعنی اوپر کیا ہے، ہمارے جو والدین ہیں وہ اصل ہیں، ہمارے نیچے جو ہیں وہ فرع ہیں۔ اور حواشی کیا ہے؟ حواشی بولتے ہیں، جو میں آپ کو بتایا، وہ ہے بہن بھائی، کہ جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کی بہن، بھائی، اور بھائی کے بیٹے نیچے تک، چچا، ان کے بیٹے نیچے تک، تمام شامل ہیں۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو بیسک میں نے آپ کو شیئر کر دی ہیں۔ اس کی تو بہت زیادہ ٹرمز ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا بہت زبردست اور بہت واسٹ نالج ہے۔ بس آپ آج کے لیے اس کو اتنا ہی ذہن میں رکھیں، جو میں نے آپ کے سامنے دو چار چیزیں ڈسکس کی ہیں، آپ کو یہ بتا دیا میں نے، دو چار چیزیں جو میں نے بتائی ہیں میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے کویسچن لیتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے تو امپورٹنس بتائی ہے کچھ احادیث مبارکہ سے کہ بھئی وراثت جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی نالج کی امپورٹنس کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس کی جو تقسیم کی بنیاد ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے، مرد و عورت کی جنس کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ معاشرتی اور معاشی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ مرد و عورت کا جو حصہ ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ عورت کو کم ہی ملتا ہے، نہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہیں، جیسے جب ہمارا سیشن ہوگا تو اس میں کبھی ڈسکس بھی کر لوں گا میں، کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہیں جس میں عورت کو زیادہ ملتا ہے، مرد کی جو ہے نا وہ حیثیت سے مرد کو کم مل رہا ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے میں نے آپ کو جو چوتھی بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طریقے تھے جس طریقے سے وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، نسب کی بنیاد پر، اڈاپشن کی بنیاد پر، حلف کی بنیاد پر. لیکن اسلام نے حلف اور اڈاپشن جو ہے وہ ختم کر دی، اور اسلام نے اس کی جگہ پہ ازدواجی تعلق اور ولا کو قائم کر دیا. ولا کو میں نے آپ کو بتایا یہ وراثت سے، یہ جو ہے نا وہ غلاموں سے ریلیٹڈ ہے ہمارے، ہم اس کو جو ہے نا وہ فردر نہیں پڑھیں گے آگے. لیکن میں نے آپ کو یہ بات ساتھ اگلی بات یہ بتائی ہے کہ نسب میں جو ہے نا وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 قسم کی کیٹیگری ہو جاتی ہے. ایک اصل ہے، ایک انسان کی فرع ہے، اور ایک انسان کی حواشی ہے. اصل میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ سے اوپر ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے دادا دادا نانی نانی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر آپ کی جو فروع ہے، فروع کے اندر آپ کے بچے آ جاتے ہیں، ان کے بچے آ جاتے ہیں. اور آپ کی جو حواشی ہیں اس میں آپ کے بہن بھائی چچا چاچو، یہ ساری چیز مطلب پوری فیملی آ جاتی ہے اس لحاظ سے. تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں. پھر میں نے ایک اور چیز بھی ڈسکس کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہندوؤں کے اندر جو وراثت کی تقسیم کا سلسلہ ہے، اس میں عورت کے کیا حقوق وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو. انگلینڈ میں کیا ہے، فرانس میں کیا ہے، اور جو یہودی ہیں وہ کس طریقے سے عورت کو کر رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو ان میں تو وہ ہے نہیں نا کہ بھئی وہ ایک پورا پراپر جو ہے نا تقسیم کا ایک پورا سسٹم ہو. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں پورا پراپر سسٹم ہے، اور اسلام اس پراپر چینل کے تھرو چلتا ہے، اور اس کے مطابق اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو کافی حد تک جو ہے اس کا انٹرو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. جب ہم کل اس کی آیات کو پڑھیں گے تو کافی حد تک آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے، اور اس کی امپورٹنس کو بھی سمجھ سکیں گے. اب میں آپ سے کویسچن لے رہا ہوں، اب بتا دیں کسی کا کوئی کویسچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیں. السلام علیکم سعد بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعد بھائی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی مان گئی ہے، وہ رضامند ہے، وہ نہیں لے رہی جائیداد، تو پھر بیٹوں کا نام کر دیتے ہیں. یہ ہونا چاہیے اگر بیٹی راضی بھی ہو جائے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بعض اوقات بیٹی کہتی ہے کہ میں نے جائیداد نہیں لینی، ایسے ہی ہے؟ جی جی، وہ دیکھ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی راضی ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے میرے بھائیوں کو دے دو. اس طرح سے ہوتا ہے جیسے. دیکھو میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ بیٹی، راضی ہو جائے پھر بھی. ہاں میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے کہنے کے بغیر، آپ کی بلیک میلنگ کے بغیر، اور آپ نے نہ یہ کہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ختم ہے، لے لو اپنا حصہ اور سیٹ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں اگر آپ کر کے اس کو بلیک میل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بھائی، میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہوتی ہیں نا بہنیں، جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نرم رکھا ہے اس معاملے میں. تو وہ کبھی بھی تعلقات اپنے بھائیوں کے ساتھ، چونکہ والدین کے بعد بھائی ہوتے ہیں جو جن کو وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کچھ کہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ بڑے ہیں. تو اگر وہ بھائی ہی وہ یہ بات کر دیں کہ بھئی آج کے بعد آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے دل میں یہ بات بہت جو ہے نا وہ ایک مطلب درد والی بات ہے. تو وہ اس کو بڑا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں بھائی ہم تعلق خراب نہیں کرنا چاہتے، آپ جو ہے نا وہ آپ رکھ لیں. اگر وہ اس وجہ سے کہتی ہیں تو یہ وجہ وہ نہیں ہے جس کو اسلام سمجھتا ہے کچھ، بلکہ یہ ایسی وجہ ہے کہ یہ سارا گناہ جو ہے اس بندے کے کھاتے جانا ہے جس نے یہ بلیک میلنگ کی ہے، اور جس نے اشارتاً بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ بھائی تم نے 1 لاکھ لے کے کیا کرنا ہے، 2 لاکھ لے کے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو عورتیں ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا حق ہے. باقی ساتھ یہ کہتا ہے کہ مما قل منہ وکثر، تھوڑا مال ہے زیادہ مال ہے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ کو کہ بہنوں نے لے کے کیا کرنا ہے. بھائی ان کا حصہ ہے، وہ جو مرضی کریں، وہ میں کہتا ہوں وہ ضائع کریں یا وہ جہاں مرضی لگائیں، اس میں بھائیوں کو سوچنا ہی نہیں چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پورے کا پورا حق جتنا بنتا ہے ان کا بہنوں کا ان کو دینا چاہیے. اگر کوئی نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس کی خیر نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ السلام وعلیکم السلام. علیکم سر. سر وائس کٹ رہی ہے آپ کی. میرا یہ کوشچن ہے کہ جو غلام عورت ہوتی ہے وہ غلام عورت اپنے مالک کا جو ہوتا ہے مرد، اس پہ کیسے حلال رہتی ہے؟ وہ قیمت ادا کرتا ہے اس لیے بغیر نکاح کے.
سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ غلام جو عورت ہوتی ہے وہ مالک جو مرد ہوتا ہے اس پہ حلال کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ اس کی قیمت ادا کرتی ہے اس وجہ سے کہ وہ خریدتا ہے اس کو عورت کو، اس لیے حلال ہو جاتی ہے بغیر نکاح کے؟ اصل میں نا اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے نا، بیک ہسٹری پڑھیں گے، عرب ہسٹری، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے نا عرب کی ہسٹری، تو آپ اس میں دیکھیں گے غلاموں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا، سلوک کیا کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ سرزنش کیا جاتا تھا. تو ان کے لیے یہ ایک بہتر رائے تھی کہ وہ جو ہے نا وہ جیسے قرآن کریم نے ڈسکس کیا، میں نے آپ کو غلاموں اور لونڈیوں کے چیپٹر میں، بلکہ جب ہم سورہ نور پڑھ رہے تھے نا، آئی تھنک جو بچے اس سورہ نور کے سیشن میں تھے ان کو یہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بات بتائی تھی. تو وہ اس وقت کا دور اس ٹائپ کا تھا کہ اسلام نے تو ایک پہلے ڈائریکٹلی منع نہیں کیا غلام اور لونڈیوں کو رکھنے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ایک عام فہم لوگ بھی ایک بہت زیادہ عام چیز تھی نا جس کو، جیسے شراب کے متعلق میں نے یہ بات بتائی کہ شراب جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے گئے. تو غلاموں اور لونڈیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، پہلے قرآن کہتا ہے، قرآن نے ابھارا لوگوں کو کہ بھی آپ غلاموں کو آزاد کریں. پھر بہت سی جو ہے نا وہ سزا کے طور پہ، جیسے کسی نے قسم کھا لی تو اس کو کہا چلو غلام آزاد کرو، کسی نے فلاں کام کر لی اس کو کہا چلو غلام آزاد کرو. بات سمجھتے ہیں؟ پھر قرآن کریم نے خاص طور پہ لوگوں کو تلقین کی، فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، تو فک رقبہ او طعام، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈسکشن کی. اور میں نے وہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر دیا ہوا ہے، میرے خیال سے یوٹیوب پہ پڑھا بھی ہوا ہے غلاموں سے ریلیٹڈ نا. آپ وہاں پہ جا کے اس کو سنیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ جس طریقے سے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اس سے بہتر کوئی حال تھا ہی نہیں. اس وجہ سے اسلام نے اس کو جو ہے نا وہ منع نہیں کیا اینڈ تک. لیکن یہ ہے کہ اسلام نے اس کو پسند بھی نہیں کیا، بہت زیادہ پسند کیا ہوگا اسلام اس کو ابھارتا ہوگا چلو جی شاباش ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ. جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ السلام علیکم صاحب بھائی، چیٹ بکس میں کویشچن پڑا ہوا کہ جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر دی ہے بچیوں کی تو وہ پھر وراثت میں اس کو حق نہیں دیتے، تو شادی کے بدلے میں کارڈ لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بتا دیں. میں نے یہ بات بتائی تھی کہ شادی جو ہے نا بذات خود ایک فرض ہے جو والدین کے اوپر عائد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وراثت دینا بھی ایک فرض ہے جو والدین جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اوپر عائد ہوتا ہے. تو کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا. میں مثال دیتا ہوں اس کی. آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی فرض ہے. آپ میں سے کوئی شخص ایک دن جو ہے نا وہ روزہ رکھے اور کہے کہ آج میں نے نماز نہیں پڑھنی چونکہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو اس طرح کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دونوں چیزیں فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. تو روزہ رکھ کے نماز چھوڑنا بے وقوفی ہے کہ بندہ کہے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اپنی بیٹی کا، یہی تو بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو حصہ ملتا ہے ڈبل. بات سمجھتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے معاشی اور معاشرتی ذمہ داری رکھی ہے، اسلام کا جو ایک سرکل ہے اور اسلام نے جس طریقے سے معاشرہ ڈیزائن کیا ہے، خاندانی سسٹم ڈیزائن کیا ہے، اس کے مطابق یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مرد حضرات کو جو ہے کچھ حصہ زیادہ ملتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایک بذات خود نکاح کرنا، شادی کرنا اپنی بچیوں کی، بیٹیوں کی، یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے، یہ فرض ہے. یہ فرض ادا کرنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے چونکہ میں نے جہیز میں یہ دیا تھا یا فلاں چیز میں یہ دیا تھا اس وجہ سے وراثت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں اپنی جگہ، اپنی اپنی جگہ پہ فرض ہیں اور دونوں چیزیں لازم ہیں اور دونوں چیزیں دینی پڑیں گی آپ کو. جی سمجھ آ چکی ہے؟ کسی ایک کی وجہ سے دوسری چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سعد بھائی، اگر کوئی یعنی کہ والد ہے وہ وفات پانے سے پہلے ہی اپنی یعنی کہ وراثت تقسیم کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے یا وہ ساروں کو برابر ہی تقسیم کرے گا؟ دیکھیں اس میں نا یہ ہم آگے جا کے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. وراثت میں اصل میں تقسیم کا جو کرائٹیریا اسلام نے جو مقرر کیا ہے وہ ہے ما تارکہ. ما تارکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تارکہ کہتا ہے نا وراثت کو. تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو والد چھوڑ جائے، اصل میں وراثت کو تقسیم کرنا ہی تب ہوتا ہے جب والد دنیا سے جاتا ہے. یہ بچوں کی بے وقوفی ہے اور اس والد کی بھی بے وقوفی ہے جو اپنی زندگی کے اندر جو ہے والد تقسیم کرنے پہ بیٹھ جاتا ہے، بعد میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے، نہ وہ بیٹا رکھتا ہے نہ وہ بیٹا رکھتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ والد کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ پھر جو ہے نا وہ بچے جو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں نا ساڈا حصہ دو ساڈا حصہ دو، ان کی تربیت ہی نہیں ہوتی، ان کو یہ بات بتائی نہیں ہوتی کہ بیٹا تمہارا حصہ تو میرے مرنے کے بعد ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اصل طریقہ کار یہی ہے۔ لیکن جب جائیداد تقسیم پہلے کرنے کا کچھ سوچ لیتے ہیں کچھ والدین، اس میں بھی بعد میں لڑائی ہوتی ہے۔ وہ لڑائی کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں، اپنا کچھ نہ کچھ حصہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ساڈا حصہ ہے، اسی رکھا ہوا، چلو اسی بھی گزارا کرنا، دو دکانہ فلاں یہ وہ، ٹھیک ہے، یا ہم نے جو ہے نا وہ فلاں چیز رکھی ہے، فلاں گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، یہ چلو ہمارا خرچہ یہاں سے نکلتا رہے گا، وہ اپنے طور پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایٹ دی اینڈ سولوشن یہ نکلتا ہے کہ وہ جو 4-5 بھائی ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، وہ سب کو تقسیم ہو گئی۔ اب وہ جو والد کی جائیداد ہوتی ہے نا، وہ بندہ لے جاتا ہے جو ان والدین کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، باقی بھائی پھر اس سے لڑتے ہیں بعد میں کہ بھائی یہ جائیداد میں سب کا حصہ ہے، اور ہوتا بھی اس طرح سب کا حصہ ہوتا ہے، اس میں ایک کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو اب وہ کہتا ہے جی چونکہ میں نے خدمت کی ہے تو میرا حصہ ہے، حالانکہ یہ خدمت کرنا ایک بذات خود فرض ہے، یہ جو کرے گا اس کی نیکی اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے وراثت کا تقسیم ہونا جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے وہ ایک الگ فرض ہے، اور وہ اسی طرح تقسیم ہوگی، اگرچہ والد غلط بھی تقسیم کرے، اگر کسی بچوں کو پتہ ہے اور وہ اسے درست کر دیتے ہیں تو یہ والد کے لیے بھی صدقہ جاریہ سمجھ لیں اور نیکی ہے، اور اگر اس کو درست نہیں کرتے تو بے وقوفی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھنے پکی کہ وراثت کا تقسیم ہونا اصل اس کی یہی ہے کہ وہ والد کے فوت ہونے کے بعد یا والدہ کی دنیا سے جانے کے بعد جو ان کا مال ہوتا ہے وہ پھر تقسیم ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بھی زندہ ہیں تو تقسیم کر دو، اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ہاں اس پہ پھر دو رائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تقسیم کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو ایک رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی برابر برابر بہن بیٹی بیٹا سب کو برابر برابر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں ایک حدیث مبارک ہے جس میں ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول میں یہ چیز موجود ہے، کیا میں اپنے فلاں بچے کو دے دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تم نے یہ چیز باقی بچوں کو بھی دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہاں تو باقیوں کو بھی دو یا اس سے بھی لے لو جس کو آپ نے دینی ہے۔ تو اس سے یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اچھا پھر دوسری رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں چلو اگر زندگی میں تقسیم بھی کرنا چاہتا ہے تب بھی انہی حصوں کے ساتھ تقسیم کرے گا جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اس کے اوپر جو علماء دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے مرد و عورت کی وہ عین انصاف پر مبنی ہے، اس وجہ سے بے شک بعد میں تقسیم کرو بے شک پہلے تقسیم کرو تو اسی انداز سے تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ ڈیفرنٹ قسم کی رائے موجود ہے، لیکن ہمیں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھائی آپ کی وراثت اصل میں جو تقسیم ہونی ہے وہ فوتگی کے بعد ہوتی ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی۔ پہلے جو مانگے اس کو رکھ کے ایک لگاؤ، اس کو کہا بھائی تو کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اصل میں میں بتاتا ہوں مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ جو پہلے مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ اس لیے مانگ رہا ہوتا ہے کہ چلو میں کیا کروں کہ بھئی یہاں سے میرے پاس حصہ ہے، میں نے خود کوئی محنت نہ کرنی پوے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو کیس دیکھے ہیں نا وہ یہی کیس ہیں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، ابا جان کا جو حصہ ہے میرے پاس پہلے آ جائے، یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بچوں کو جو ہے نا وہ ایسا سمجھ لیں کہ سست بنانے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو بھائی اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اس کے بعد ہی پھر جو وراثت تقسیم ہوگی وہی ہوگی، اور طریقہ بھی یہی ہے اسلام کا۔ جو مجھے امید ہے کافی حد تک وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، آگے باقی کلیئر ہو جائے گا جب ہم پڑھیں گے اس سے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم سعد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سر میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی جو کوشچن نہیں ہے مطلب بات شیئر کرنی ہے آپ نے؟ جی سر، قانون پاکستان میں ایک شک یہ ہے کہ اگر ایک عورت مطلقہ یا بیوہ ہے تو اگر اس کے پیرنٹس مدر یا فادر میں سے کوئی گورنمنٹ آفیسرز رہے ہیں یا امپلائیز رہے ہیں تو ان کی پینشن اس کو ملتی ہے جب تک وہ شادی نہ کرے۔ تو اس طرح تو وہ شادی نہیں کرے گا۔ اس میں ایسے نہیں سر، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ یونین کونسل وغیرہ میں اپلیکیشن دیتے ہیں سر، تو فادر کی 70% ملتی ہے، والدہ کی 50%، اور والدہ کی جو ہے نا چانسز کم ہوتے ہیں، والد صاحب کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی پینشن بیٹی کو ملتی ہے۔ اگر بیٹی نہ ہو، سمپل بیٹا ہے اور وہ 20 سال کی عمر سے کم ہے تو جب تک 20 سال کا نہیں ہوگا والد کی پینشن ملے گی، لیکن اگر بہن بھائی ہیں تو صرف عورت کو ملے گی، اور جب وہ عورت کہیں شادی کر لیتی ہے تو وہ آگے اپنی بیٹی کے نام پینشن کرا سکتی ہے۔ صحیح، بس یہ اصل میں قانون پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ اسلام آ گیا بیچ میں، نہیں، وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی وراثت کا پرابلم نہیں ہے۔ جی کسی اور کا کوئی نہیں کوشچن نہیں ہے؟ سر، میں وہ اسلام کی بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ بینیفٹ دیا ہے نا حکومت پاکستان نے۔ ہاں تو وہی بتا رہا ہوں نا کہ بھئی یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی جو وراثت ہے وہ کس چیز کی بیس کے اوپر ہے، وہ اس کے پاس جو مالیت موجود ہے یا اس کے پاس جو کوئی چیز موجود ہے اس کی تقسیم کی بیس کے اوپر ہے۔
تو وہ تو اس کی جاب ہے ایک، وہ تو اس ملک جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، وہ تو جیسے مرضی کرے، بے شک کوئی 80% دے بے شک 100% دے، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو اچھے ممالک کی جو ہے نا وہ کیٹیگری میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی اولاد کو جن لوگوں نے جاب کی ہوتی ہے اچھی، اور ملک کے لیے جو ہے اچھا نا سعد بھائی ایک بات اور معذرت کے ساتھ ٹھیک۔ سر، بات یہ ہے کہ میرا پارٹ نہیں ہے لیکن وہ سوال ایک آیا ہوا چیٹ باکس میں کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن پھر یہ فرض کیوں ہے کہ اپنی وراثت والدین دیکھیں دیتے بھی ہیں ایک منٹ، اولاد کو شادی ہونے کے بعد؟ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ جہیز لعنت ہے، فلاں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ ایسے لوگوں نے بنا کے نا بیوقوف کیا ہوا لوگوں کو۔ میری بات سنیں، اصل میں جہیز جو ہے نا اس کو لوگوں نے یہ جو جملہ بنایا نا، یہ وہ اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اصل میں یہ ہے کہ اسلام مانگتا ہے اعتدال، آپ کے پاس جتنی وسعت اور طاقت ہے آپ کسی اپنی بیٹی کو دے بھی دیتے ہیں نا، اور اگلوں کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈیمانڈ آتی ہے نا، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ڈیمانڈ جو ہے نا، اور یہ جو تانے ہیں دوسرے گھر کے کہ دوسرے گھر والے کہتے ہیں تو لے کے کی آئی ہیں یا فلاں، یہ وہ اس ٹائپ کی جو بات ہے، یہ والی بات اور ڈیمانڈ جو کرنا ہے، یہ انتہائی ایسا سمجھ لیں کہ میں کیا اس کو آپ کو بتاؤں، میں یہ بہت غلط بات ہے اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ آپ کس کے اوپر ایسا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کو اپنی مالیت کے حساب سے، اور اسی طریقے سے بیٹا جو ہے وہ اس کو آپ جتنے مثال کے طور پر جیسے بیٹے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ اس کو کپڑے لے کے دینے، فلاں لے کے دینا، یہ وہ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ اس لحاظ سے کریں، وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ اس لحاظ سے کریں۔ باقی جو ہے وہ جو بنانا چاہتے ہیں، آج کل تو رواج ہی بن گیا نا جی، فلاں چیز لازمی دینی ہے، فلاں چیز لازمی دینی ہے، فلاں چیز لازمی دینی ہے، اس کے بعد پھر سوچو کہ اور دینی ہے نہیں دینی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز منع ہے۔ اصل میں یہ جو کنسیپٹ بن جاتا ہے نا کہ بھئی ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چونکہ پوری دنیا یہ کام کر رہی ہے تو میں جہاں پہ ہو نکاح تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہو، تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی چیز جو ہے نا اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہون جتنے میرا نکاح ہوئے گا تو گڈی آئے گی، میرا نکاح ہوئے گا تو فلاں آئے گا، یہ تو بے وقوفانہ سوچ ہے اور انسان کی سستی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کہے کہ میں نے خود کچھ نہ کرنا پوے اور وہاں پہ میرا جو ہے نا نکاح ہو جائے ایسی جگہ پہ، تو یہ بے وقوفانہ سوچ ہے۔ اصل میں یہ جہیز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بذات خود ایک لعنت چیز ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو اس ٹائپ کا بنا دیا گیا لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ جب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یا لوگ اس چیز کی ریکوائرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کرو آپ۔ اللہ کے وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو دیا نا کچھ نہ کچھ، جب رخصت کیا گھر سے جو موجود تھا دے دیا، ڈیمانڈ تھی آگے سے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اچھا اللہ کے وسلم تکلف میں پڑے؟ نہیں پڑے، جو تھا ان کے پاس اس وقت وہ دے دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی چیز موجود ہوتی ہے آپ دے سکتے ہیں، دینا منع نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ آپ اس کو تکلف میں لے جائیں بہت زیادہ، یہ چیز بے وقوفانہ ہے کہ آپ جتنا آسانی کے ساتھ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو وسعت طاقت دیا وہ اتنا دیں آپ۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اس ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے کہ جس طرح اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے جہیز کا، اوبویسلی اس کو جب ہم نے یعنی اس چیز کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اس سے فل بائک آؤٹ کرنا چاہیے کہ آپ یعنی اگر ڈیمانڈ نہیں بھی کرتے تو لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، مطلب کہ یعنی لازمی ہی دینا ہے اور آپ نے ہر چیز ہی دینی ہے۔ تو جس طرح آج کل ہو رہا ہے اس کا بائک آؤٹ کرنے کے لیے تو اوبویسلی ہمیں یہ کرنا ہوگا نا کہ ہم اس چیز کو بالکل ختم کریں تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیز نکلے کہ جہیز کے بغیر بھی نکاح ہوتا ہے۔ میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو گھرانہ ڈیمانڈ کرے نا، جو گھرانہ ڈیمانڈ کرے اور آپ کو ایسا فیل کروائے کہ ہمیں بھی کچھ چیز کی ضرورت ہے، وہاں پہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہیے، چونکہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ ان کو ایک دفعہ پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، ہمارے اتنے ریجیکٹ ہوئے اس وجہ سے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے۔ آپ وہاں پہ بچوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا نکاح کریں جہاں پہ یہ ڈیمانڈ والا سین ہی نہ ہو، جتنا وسعت و طاقت موجود ہے اس کے مطابق کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں، اس دور میں کچھ بیسک نیڈز اور تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیسک نیڈز اس دور میں کچھ اور تھی، آج کے دور میں کچھ اور ہیں۔ اصل میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے مرد حضرات کو بھی کہ کچھ نہ کچھ پورشن جو ہے وہ کچھ بیسک، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے کا سارا بیڈ ہے تو اس نے لینا ہے، الماری ہے تو اس نے لینی ہے، فلاں ہے تو اس نے لینا ہے، وہ سارا خرچہ کر رہے ہیں کون؟ گرل سائڈ کر رہی ہے۔ اچھا بوائے سائڈ جو ہے وہ جو ہے نا اس ٹائپ میں یہاں پہ تھوڑا سا خرچہ کم ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن دونوں سائڈ پہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن خرچہ اگر ریشو کے حساب سے آپ دیکھے جائیں تو ایسا ہوتا ہے 70% ہوتا ہے، ادھر سے 30% ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض کا 60% ہوتا ہے، 40%۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کرنا ہی ہے تھوڑا بہت مثال تو برابر کا کریں, سمجھ آ رہی ہو کہ بھی ہاں بھی کچھ نہ کچھ کیا. آپ اگر یہ سوچیں گے نا ہاں بھی بیٹیوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ آپ ایسے کریں کہ بھی بیٹیوں کے معاملے میں آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے, بیٹوں کے معاملے میں آپ کو خرچ کرنا پڑے, تو پھر بھی اعتدال نہیں قائم ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں, اعتدال تب ہی قائم ہوگا کہ جب دونوں کی سائڈ پہ آپ برابر کا انصاف رکھیں, اعتدال رکھیں, جتنا آپ کے پاس ہے اتنا آپ دیں, اور اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ نکاح کرنے کی کوشش کریں جن کے علم میں یہ بات موجود ہو کہ بھائی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کو ٹونٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی گھرانا کرتا ہے تو اس کی تربیت کا فرق ہے, اور اس کی تربیت کرنی چاہیے, اگر ہو جائے ٹھیک ہے, نہ ہو تو آپ ترک کر دیں وہاں سے. تو یہ ترک کرنا ہی بہتر ہے, بعد میں انسان جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ فیل کرے کہ بھی یہاں پہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو یہی اس کا حل ہے. آپ کہو کہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے, ایسا ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ والدین ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس وسعت ہے وہ دیتے ہیں. جی لیکن سر بیٹی تو شادی کے بعد بھی اوبیسلی رہتی ہے نا, تو ان کو ضرورت ہو تو وہ بعد میں ہیلپ کر سکتے ہیں. مطلب اس کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس طرح؟ تو اوبیسلی یہ پروموٹ ہو رہا ہے نا کہ جب ہم یعنی اسی ٹائم پہ دیں گے جہیز کے نام پر, تو یہ چیز تو کبھی بھی مطلب دیکھیں ختم نہیں, منیمائز بھی نہیں ہو سکتی اس طرح. تو دیکھیں میں وہی بات بتا رہا ہوں نا, اصل چیز یہ ہے کہ میں پھر بتا رہا ہوں, ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو بیڈ ہے نا, میں بالفرض دے رہا ہوں, یہ جو بیڈ ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بیڈ دینا لازمی ہے. ایسا ہوتا ہے نا جہیز میں, کہتے ہیں یہ بیڈ تو لازمی ہے نا, فلاں چیز لازمی ہے. یہ کانسیپٹ ختم کر لیں زیادہ سے زیادہ. آپ کہیں جی یہ جو بیسک آپ کہتے ہیں نا یہ ساری لسٹ بنا کے یہ تو لے کے آنا انہوں نے, ان میں سے جو ہے نا آدھے آپ لے لیں آدھے ہم لے لیتے ہیں. اس کا ایک حل یہ ہے, اگر آپ خرچے کا خود اندازہ لگاتے ہیں, مثال کے طور پر شادی جو بوائے ہے اس کی شادی کا اور گرلز کی شادی کا خرچے کا اندازہ لگاتے ہیں, تو اس طرح تو خرچہ ہر ایک کر رہا ہوتا ہے. وہی والدین جو بیٹی کے والدین ہیں, ان کے جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں 10-15 لاکھ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیٹی کی شادی پہ بھی وہ 10-15 لاکھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور مثال تو 20 لاکھ خرچ کر رہے ہیں, چلے 5 لاکھ زیادہ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان والدین کے پاس یہ وسعت تھی تو وہ خرچ کر رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وسعت کو وہ لے جائیں بیک. وہ کیا کریں کہ جتنا وہاں خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی ادھر بیٹی کے اوپر خرچ کریں. اسی طریقے سے دوسرا گھرانہ جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے وہاں پہ بھی برابر کا خرچ کریں. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ کوئی شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ یار بیٹی ہے تو چونکہ بیٹی ہے اس وجہ سے مجھے اس پہ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا, تو وہ اسے ایک کراہت سی فیل کرے گا, جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی. تو یہ بیلنس ہی قائم کیا جا سکتا ہے, اس کو ریموو میرے خیال سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے وسلم کے دور میں جو بیسک نیڈز تھی اس کے مطابق وہ لوگ دے دیتے تھے, وہ اتنے وہ تکلف میں تھے ہی نہیں جتنے تکلف میں ہم ہیں. ہمارا تو اتنی ساری لسٹ ہوتی ہے جس کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں ہے گھروں میں. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم صاحب بھائی, کوشچن یہاں پہ آیا ہوا کہ اگر ایک آدمی ہے اس کی صرف بیٹیاں ہی ہیں, تو اگر وہ پاک پا جاتا ہے تو اس میں سے اس کی جائیداد کا جو کچھ چیزیں ہوتا ہے وہ اس کے بھائیوں کو جاتا ہے. کیا یہ جائز اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ یا سارا وہ جو اس کی جائیداد ہے سر وہ صرف اس کی لڑکیاں یا حصے کیسے تقسیم ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ کوشچن پھر اس کو آپ پوسٹ پون کر لیں. جی سر انشاءاللہ بالکل سر. میرے خیال سے کوشچن کلیئر ہو گئے ہیں, دعا پڑھ لیں آپ لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ.